ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی جو عورت کے ناپاکی کے ایام ہیں، ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اور اگر کسی شخص نے کر لی ہے تو اب کیا اس پر گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے، یا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے اور اس کی تلافی ہو جائے؟ تو اس تعلق سے ہمیں دو باتیں سمجھنا ہیں۔ ایک تو یہ کہ کن حالتوں کے اندر عورت کی کن کن حالتوں میں اس سے الگ رہنا ہے شوہر کو، اور کس حالت کے اندر وہ اس سے قریب ہو سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ تو اس میں دو حالتیں ہیں، ایک تو حیض کی مدت ہے اور ایک نفاس کی مدت ہے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر شوہر کو اپنی بیوی سے الگ رہنا ہے، اس سے قریب نہیں ہونا ہے، یعنی ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب جب وہ پاک ہو جائیں تو تم وہاں سے آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ناپاکی کے دنوں میں بیوی سے قریب نہیں ہونا چاہیے، ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے انجانے میں یہ عمل کر لیا، یعنی ناپاکی کے دنوں میں وہ اپنی بیوی سے قریب ہو گیا، ہم بستری اس نے کر لی، تو اب کیا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اس نے ایک گناہ کا کام کیا ہے، گناہ جس کو قرآن نے منع کیا تھا، اس عمل کو اس نے کر لیا ہے۔ اب جب قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اب اس کو سب سے اول توبہ استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل اور بتایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا وقع الرجل اہلہ وہی حائض، کہ جب کوئی شوہر اپنی بیگم کے پاس آ جائے، اس سے قریب ہو جائے، عمل کر لے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، اس کی ناپاکی کے دن چل رہے ہوں، ان کان دمن احمر فدینار، تو اگر خون جو ہے وہ لال ہے، سرخ ہے، تو 1 دینار اس کو صدقہ کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ دَمًا أَصْفَرَ، اور اگر خون کا جو رنگ ہے، کلر ہے، وہ پیلا ہے تو اس کو نصف دینار صدقہ کرنا ہے۔ اب 1 دینار اور نصف دینار یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے ہم جہاں بھی ہوں اپنے علاقے کے اندر یا مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جو زیورات بیچنے والے لوگ ہیں، وہاں ہمیں جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ 1 دینار کتنے کا ہے، اس کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا تو پھر اگر اس حالت کے اندر ہم نے عمل کیا ہے کہ جس میں خون جو ہے بالکل لال اور سرخ ہے، تو 1 دینار صدقہ کرنا ہے۔ تو دینار اگر نہیں ہے تو دینار کی جو قیمت ہے وہ ہم معلوم کریں اور اتنی قیمت ادا کریں، اور اگر لال نہیں ہے بلکہ پیلا پن ہے تو اس صورت میں نصف دینار کی جو قیمت چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، ہم نصف دینار کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اور اگر اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے بقدر جتنا ہو سکے صدقہ کر دیں، اور توبہ استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ چونکہ صدقہ جو ہے وہ مستحب لکھا ہے علماء نے، لیکن توبہ استغفار اس کے لیے لازم ہے کہ اس نے اس حکم کو توڑا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔
اس لیے ایسا شخص جو ہے توبہ استغفار کثرت سے کرے اور جتنی اس کی گنجائش ہو اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، مالی اس کی حیثیت اور استطاعت ہے، تو جو حدیث کے اندر عمل بتایا کہ لال خون ہو تو 1 دینار صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر پیلا خون ہو تو نصف دینار یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔